बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि इस तारीखी कहानी को लाइक करें, वीडियो को कमेंट्स ज़रूर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। किला शोबक और किला कुर्ग से बहुत दूर एक ऐसा वसी खित्ता था जो मट्टी, रेत और सिलों की पहाड़ियों और ऊंची नीची चट्टानों में घिरा हुआ था। ये खित्ता कमोबेश 1.5 मील वसी और चौड़ा था। इसमें बहुत सा इलाका रेतला मैदानी था और इसमें खड्ड भी थे और कम ऊंची टेकरियां भी। जब सलीबी हुक्मरान और कमांडर इस्लाम की बेखुनी के मंसूबे बना रहे थे और नहायत पुरकशिश और खतरनाक तरीके वज़ा कर रहे थे, ये सहरा का ये खित्ता मैदानी जंग बना हुआ था। हजारों प्यादा, अस्करी, घुड़सवार और शुतर सवार भाग दौड़ रहे थे। तलवारों और बर्छियों की अनियां चमक रही थी। घोड़ों और ऊंटों की दौड़ से गर्द गहरे बादलों की तरह आसमान की तरफ उठ रही थी। इस गर्द में बर्छियां भी उड़ रही थी, तीर भी। प्यादा सिपाही घोड़ों से आगे निकल जाने की रफ्तार से दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। घुड़सवार खड्ड फांग रहे थे। इर्द गिर्द पहाड़ियों की चोटियों पर दो सिपाही आराम आराम से घूम फिर रहे थे। एक पहाड़ी के दामन में आग के शोले उड़ते और पहाड़ी से टकरा कर भड़कते और बुझ जाते। शोरोगुल आसमान को हिला रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार एक बुलंद चट्टान पर खड़ा ये नज़ारा इत्मीनान से देख रहा था। वो बहुत देर से इस मैदान के इर्द गिर्द की चट्टानों पर घूम रहा था। इसके साथ इसके 2 नायब थे। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जिस रफ्तार से सिखलाई हो रही है, नए सिपाही चंद दिनों में तजर्बाकार हो जाएंगे। एक नायब ने कहा, आपने जिन सवारों को वो इतना चौड़ा खड्ड फलांगते हुए देखा था, वो सब कुर्ग से आए हुए हैं। मैं इन्हें नाड़ी समझता था। तीर अंदाजों का म्यार भी अच्छा हो रहा है। मैदान जंग का ये मंजर दरअसल ट्रेनिंग थी जिसके अंतर्गत सुल्तान अय्यूबी ने बड़े सख्त इक़दामात जारी किए थे। इर्द गिर्द से बहुत से जवान फौज में भर्ती किए गए थे और कुर्ग से भी बहुत से मुसलमान चोरी छुपे निकल आए थे। सुल्तान अय्यूबी के जासूसों का कमाल था कि कुर्ग से भी जवान हासिल कर लिए थे। शुबे के वो मुसलमान जिन्होंने सलीबियों का जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त किया था, जोशो खरोश से सुल्तान अय्यूबी की फौज में शामिल हो रहे थे। इनकी ट्रेनिंग का इंतजाम वहीं कर दिया गया था। सुल्तान अय्यूबी इसमें ज़ाती दिलचस्पी ले रहा था। उसे उसके नायब यकीन दिला रहे थे कि वो नई भर्ती को थोड़े से अरसे में पुख्ताकार बना देंगे। सिपाही सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल और जिस्मानी फुर्ती से तजर्बाकार नहीं बन सकता। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अकल और जज्बे का इस्तेमाल जरूरी है। मुझे ऐसी फौज की जरूरत नहीं जो अंधाधुंध दुश्मन पर चढ़ दौड़े और सिर्फ हलाक करे। मुझे ऐसी फौज चाहिए जिसे मालूम हो कि इसका दुश्मन कौन है और इसके अज़ाइम क्या है। मेरी फौज को इल्म होना चाहिए कि ये अल्लाह की फौज है और अल्लाह की राह में लड़ रही है। जोशो खरोश जो मैं देख रहा हूँ बहुत जरूरी है, मगर मकसद वाज़े ना हो, अपनी हैसियत वाज़े ना हो तो ये जोश जल्द ठंडा पड़ जाता है। इन्हें बताओ और ज़हन नशीन करवाओ कि हम फ़लस्तीन क्यों लेना चाहते हैं। इन्हें बताओ कि गद्दारी कितना बड़ा जुर्म है। इन्हें समझाओ कि तुम सिर्फ फ़लस्तीन के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए लड़ रहे हो और तुम आने वाली नस्लों के वक़ार के लिए लड़ रहे हो। अमली सिखलाई के बाद इन्हें वाज़ दो और इन पर इनकी कौमी अज़मत वाज़े करो। हर शाम वाज़ दिए जाते हैं। सलार आज़म एक नायब ने कहा, हम इन्हें सिर्फ दरिंदी और वहशी नहीं बना रहे और ये ख्याल रखो कि इनके दिलों में कौम की वो बेटियां नक्श कर दो जो कुफार के हाथों गवाह और बेआबरू और हो रही है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इन्हें कुरान के वो वर्ग याद दिलाते रहना। इन्हें सलीबियों ने पांव तले मसला था और इन्हें वो मसले याद दिलाते रहना जिनमें कुफार ने घोड़े और मवेशी बांधे थे और बांध रहे हैं। इज्जत और मस्जिद का एहतराम मुसलमान की इज्जत के निशान होते हैं। इन्हें बताओ कि जिस रोज तुम असमत और मस्जिद को जहन से उतार दोगे उस रोज तुम अपने लिए इस दुनिया को जहन्नम बना लोगे और आखिरत में जो अजाब है इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पहाड़ियों पर जो 2-2, 4-4 सिपाही घूम फिर रहे थे वो पहरादार थे। सलीबियों के जवाबी हमले का खतरा मौजूद था। दूर आगे तक फौज मौजूद थी, फिर भी ट्रेनिंग के इस इलाके के गिर्द पहरे की जरूरत थी। इन पहरादारों में से 2 एक चौकी पर जा रहे थे, वो रुक गए। उन्हें नीचे एक टेकरी पर सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा नजर आ रहा था। उनकी तरफ उसकी पीठ थी। फासला 200-250 गज था। एक पहरादार ने कहा, कमबख्त की पूरी पीठ हमारे सामने है। अगर यहाँ से तीर चलाऊं तो इसके दिल के पार कर सकता है। क्या ख्याल है? फिर भागकर कहाँ जाओगे? इसके साथी ने पूछा। हाँ,
دوسرے نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ لوگ ہمیں پکڑ کر جان سے مار ڈالیں تو کوئی بات نہیں، وہ زندہ پکڑ کر ایسے شکنجے میں جکڑیں گے کہ ہمیں اپنے تمام ساتھیوں کے نام بتانے پڑیں گے، یہ کام اس کے محافظوں کو کرنے دو۔ اس کے ساتھی نے کہا اگر صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا اتنا آسان ہوتا تو یہ اب تک زندہ نہ ہوتا، یہ کام اب ہو جانا چاہیے۔ دوسرے نے کہا سنا ہے فاطمی کہتی ہے کہ تم کچھ کیے بغیر ہم سے منہ مانگی رقم لیے جا رہے ہو، مجھے امید ہے یہ کام جلدی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھی نے کہا سنا تھا کہ حشیشین بہت دلیر ہیں، قتل کرنے کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں، ابھی تک انہوں نے کچھ کر کے تو دکھایا نہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یوپی کے محافظ دستے میں 3 حشیشین ہیں، یہ تو ان کا کمال ہے کہ محافظ دستے کا پہنچ گئے ہیں اور کسی کو ان کی اصلیت کا علم نہیں ہوا، مگر وہ قتل کب کریں گے کم وقت کرتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے آگے چلے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مصر سے صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری سے وہاں مخالفین کی زمین دوست سرگرمیوں ابھر آئی تو صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی جسے صرف معجزہ سنبھال سکتا تھا۔ یہ ایک سازش تھی جو فاطمی خلافت کی معزول اور تقریب کاری کی گرفتاری کے بعد ظاہر دب گئی تھی، لیکن راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کی طرح دہتی رہی۔ اس کی پشت پناہی کرنے والے صلیبی تھے اور اسے عملی جامہ پہنانے والے وہ مسلمان روما تھے جن پر صلاح الدین ایوبی کو بھروسہ تھا۔ صلیبیوں نے یہودی لڑکیاں حاصل کر لی تھیں جو عرب اور مصر کی زبان روانی سے بولتی اور اپنے آپ کو ہر رنگ میں ڈال سکتی تھیں۔ مصر کی انتظامیہ کے متعدد حکام اقتدار میں حصے کے یا کلی طور پر خود مختاری کے خواہشمند تھے، ان میں قومی وقار اور جذبہ ختم ہو چکا تھا، وہ حرموں کے بادشاہ تھے۔ ان لوگوں کو اعلی کار بنانے والوں میں فاطمیوں نے دانش مندی کا ثبوت دیا اور انہوں نے حسب انصبا کے حشیشین کی خدمات بھی حاصل کر لی۔ اس وقت کے وقائع نگاروں نے جن میں اسد الازدی، ابن الاسیر، ابن الزراء اور ابن الجوزی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ صلیبیوں نے سودانیوں کو مدد دے کر انہیں مصر پر حملے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ مصر میں جو تھوڑی سی فوج تھی وہ بغاوت کے لیے تیار کر دی گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے حامی سخت پریشان تھے کہ وہ قبل از وقت نہ پہنچا تو مصر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان وقائع نگاروں اور دو گمنام کاتبوں کی غیر مطبوعہ تحریروں سے ایک کہانی کی کڑیاں ملتی ہیں۔ ان میں قاہرہ کے محکمہ مالیات کے ایک بڑے ناظم خضر الحیات کا ذکر ملتا ہے، وہ خزانے کا بھی ذمہ دار تھا۔ دوسرے علاقوں کے جزیے اور تاوان وغیرہ کی رقمیں، زکوٰۃ، سزا کے طور پر وصول ہونے والے جرمانے، عطیات اور نظام سے مصر کا تمام تر حساب کتاب اور پیسہ مالیات کے محکمے میں آتا اور خرچ ہوتا تھا۔ یہ بڑا ہی اہم اور نازک محکمہ تھا، اس کے ناظم کا قابل اعتماد ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ سلطان ایوبی کی خوش نصیبی تھی کہ ناظم الخضر حیات دیندار مسلمان تھا۔ ایک رات وہ باہر سے آیا، گھر میں داخل ہوا تو اندھیرے کو چیختا ہوا ایک تیر آیا جو خضر الحیات کی پیٹھ میں اتر گیا اور دل تک جا پہنچا۔ اس کی کربناک آواز سن کر ملازم باہر آیا، پھر گھر کے افراد باہر آئے۔ مشعل کی روشنی میں خضر کو اوندے منہ پڑے دیکھا۔ اتفاق سے کسی نے دیکھ لیا کہ خضر کے دائیں ہاتھ کی انگلی زمین پر تھی اور اس پر مٹی پر اس انگلی سے اس نے کچھ لکھا تھا، وہ مر چکا تھا۔ زمین پر اس نے انگلی سے لکھا تھا مصلح۔ ہے پوری نہیں ہوئی تھی، اس طرف کی گولائی کے نصف میں جا کر اس کی جان نکل گئی ہوگی۔ لاش اٹھا لی گئی اور اس لفظ کو محفوظ رکھا گیا۔ ایک آدمی کو کوتوال غیاث بلبیس کو بلانے دوڑایا گیا۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ خضر نے مرتے مرتے مٹی پر اپنے قاتل کا نام لکھا۔ غیاث بلبیس کوتوال بھی تھا اور مصر کی تمام تر پولیس کا حاکم اعلیٰ۔ یہ بھی صلاح الدین ایوبی کا قابل اعتماد حاکم تھا۔ علی بن سفیان کی طرح شہری جرائم کا ماہر سراغ رساں تھا۔ بلبیس نے آتے ہی زمین پر لکھے ہوئے لفظ مصلح کو غور سے دیکھا۔ اتنے میں شہر کا نائب ناظم مصلح الدین خضر کے قتل کی خبر سن کر آ گیا۔ بلبیس نے اسے دیکھتے ہی زمین پر پاؤں رگڑ کر مصلح کا لفظ مٹا دیا۔ مصلح الدین چونکہ شہر کا نائب ناظم تھا، اس لیے کوتوالی کا محکمہ اس کے ماتحت تھا۔ اس نے بلبیس کو حکم کے لہجے میں کہا، قاتل کا سراغ صبح سے پہلے مل جانا چاہیے، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ بلبیس نے اسے یقین دلایا کہ قاتل کو جلدی پکڑ لیا جائے گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کو ہی بلبیس نے خضر الحیات کے نائب معاون اور اس کے دفتر میں ان افراد کو بلا لیا جو مقتول کے قریب رہتے تھے اور بتا سکتے تھے کہ قتل کے روز ان کی سرگرمیاں کیا رہیں۔ ان لوگوں سے اسے پتا چلا کہ آج شہری انتظامیہ کے حکام اعلیٰ کا ایک اجلاس تھا جس میں فوج کا کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ خضر کا نائب اس کی مدد کے لیے اجلاس میں شریک تھا۔ اجلاس میں مالیات کے سلسلے میں فوج کے اخراجات ظاہر بحث آئے تو خضر نے کہا کہ مصر میں بعض اخراجات روکنے پڑیں گے کیونکہ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے شبک میں بہت سی فوج بھرتی کی ہے جس کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ نائب ناظم مصلح الدین نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ فوج کے اخراجات غیر ضروری ہیں، مزید
فوج بھرتی کرنے کی بجائے ہمیں توجہ اس فوج کے مسائل کی طرف دینی چاہیے جو پہلے ہی ہمارے لیے مہنگا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ مصر میں جو فوج ہے اس میں بے اطمینانی اور بدامنی پائی جاتی ہے۔ شوبک سے جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس میں سے اس فوج کے لیے کوئی حصہ نہیں بھیجا گیا۔ خضر الحیات نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ امیر مصر نے مال غنیمت تقسیم کرنے کی بدعت ختم کر دی ہے۔ یہ نہایت اچھا فیصلہ ہے۔ مال غنیمت کے لارے سے لڑنے والی فوج کا کوئی قومی جذبہ اور مذہبی نظریہ نہیں ہوتا۔ اس مسئلے پر بحث اور کلامی بدل گئی۔ مصلح الدین نے یہاں تک کہہ دیا کہ امیر مصر مصری سپاہیوں کے ساتھ اتنا سلوک نہیں کر رہا جتنا شامی اور ترک سپاہیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس نے غصے میں کچھ اور ناروا باتیں کہہ دی جن کے جواب میں خضر نے کہا مصلح تمہاری زبان سے صلیبی اور فاطمی بول رہے ہیں۔ اس پر اجلاس ہنگامے کی صورت اختیار کر گیا اور برخاست ہو گیا۔ خضر الحیات کے معاون اور نائب نے بتایا کہ اجلاس کے بعد مصلح الدین خضر الحیات کے دفتر میں آیا۔ وہاں پھر ان میں گرما گرمی ہوئی۔ مصلح الدین خضر کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مصری فوج مطمئن نہیں۔ اس نے پھر وہی باتیں دہرائیں جو اس نے اجلاس میں کہی تھی۔ خضر الحیات نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں یہ مسئلہ تمہاری طرف سے امیر مصر کے آگے رکھ دوں گا، لیکن میں یہ ضرور لکھوں گا کہ تم نے اجلاس میں تمام شرکا کو یہ بات ٹکرانے کی کوشش کی تھی کہ امیر مصر فوج میں امتیازی سلوک کر رہا ہے، اور میں یہ بھی لکھوں گا کہ تم نے ہمیں یہ یقین دلانے کی بھی کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی نے شوبک کا مال غنیمت شامیوں اور ترکوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میں یہ رائے ضرور دوں گا کہ تم نے جو الزامات عائد کیے ہیں انہیں سچ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور فوج میں جو افواہیں دشمن پھیلا رہا ہے ان کے متعلق تم نے کہا ہے کہ یہ افواہیں نہیں بلکہ سچ ہے۔ خضر الحیات کے نائب نے بیان دیا کہ مصلح الدین جب خضر کے کمرے سے نکلا تو اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے گئے اگر تم زندہ رہے تو سب کچھ لے کر صلاح الدین ایوبی کے آگے رکھ دینا۔ فیاض بلبل نے فوری طور پر مصلح الدین سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو اس کی حیثیت بہت اونچی تھی اور دوسرے یہ کہ بلبیس اس کے خلاف مزید شہادت جمع کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ اگر اس نے مصلح الدین پر بغیر ٹھوس شہادت کے ہاتھ ڈالا تو یہ اقدام اس کے لیے اپنے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اگر صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں موجود ہوتا تو بلبیس ان کی پشت پناہی حاصل کر دیتا۔ وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ قتل ذاتی رنجش کا نتیجہ نہیں، خضر الحیات ذاتی رنجش رکھنے والا حاکم نہیں تھا۔ رات کو اس نے چند ایک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور تفتیش میں لگا رہا۔ اپنے خفیہ آدمیوں کو بھی سرگرم کر دیا لیکن اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ بعد کی شہادتوں اور واقعات سے جو واردات سامنے آئی وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ قتل کی رات سے اگلی رات مصلح الدین اپنے گھر گیا تو پہلی بیوی نے اسے کمرے میں بلایا۔ اس نے 20 اشرفیاں مصلح الدین کے آگے کرتے ہوئے کہا خضر الحیات کا قاتل یہ 20 اشرفیاں واپس کر گیا ہے اور کہہ گیا ہے کہ تم نے 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے کہے تھے، میں نے تمہارا کام کر دیا تو تم نے صرف 20 اشرفیاں بھیجی ہیں۔ یہ میں تمہاری بیوی کو واپس دے چلا ہوں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب 100 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے لوں گا، اگر 2 دن تک مال نہ پہنچا تو ویسا ہی تیر جو خضر کے دل میں اترا ہے تمہارے بھی دل میں اتر جائے گا۔ مصلح الدین کا رنگ اڑ گیا، سنبھل کر بولا تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون تھا وہ؟ میں نے کسی کو خضر الحیات کے قتل کے لیے یہ رقم نہیں دی تھی۔ تم خضر کے قاتل ہو، بیوی نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ قتل کی وجہ کیا ہے، اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم نے اسے قتل کرایا ہے۔ یہ مصلح الدین کی پہلی بیوی تھی، اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، بمشکل 3 سال کی ہوگی۔ خاصی خوبصورت عورت تھی، کوئی 1 ماہ قبل وہ گھر میں ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت اور جوان لڑکی لے آیا تھا۔ ایک خامد کے لیے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا، کوئی بیوی دوسری بیویوں سے حسد نہیں کرتی۔ مگر مصلح الدین نے پہلی بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ جب سے نئی بیوی آئی تھی اس نے پہلی بیوی کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بیوی نے اسے کئی بار بلایا تو بھی وہ نہ گیا۔ بیوی کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ آدمی جو اسے 20 اشرفیاں دے گیا تھا غالباً مصلح الدین سے بڑا ہی سنگین انتقام لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کی پہلی بیوی کو بتا دیا تھا کہ خضر الحیات کو مصلح الدین نے قتل کرایا ہے، تم اپنی زبان بند رکھنا۔ مصلح الدین نے بیوی کو بارو لہجے میں کہا یہ میرے کسی دشمن کی چال ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں میری دشمنی کے سوا اور رہا ہی کیا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ میرے دل میں تمہاری پہلے روز والی محبت ہے۔ مصلح الدین نے کہا کیا تم اس آدمی کو پہچانتی ہو؟ اس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ بیوی نے کہا مگر تمہارا نقاب اتر گیا ہے، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ مصلح الدین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر بیوی نے اسے بولنے نہ دیا۔ اس نے کہا مجھے شک ہے تم نے بیت المال کی رقم ہضم کی ہے جس کا علم خضر الحیات کو ہو گیا تھا، تم نے کرائے کے قاتل سے اسے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ مجھ پر جھوٹے الزام عائد نہ کرو، مصلح الدین نے کہا۔
मुझे रकम हजम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं, उस फरंगन को रकम की जरूरत है जिसे तुमने निकाह के बगैर घर रखा हुआ है। बीवी ने जलकर कहा, तुम्हें शराब के लिए रकम की जरूरत है? अगर ये इल्जाम झूठा है तो बताओ कि ये 4 घोड़ों की बगी कहाँ से आई है? घर में आए दिन नाचने वालियां जो आती हैं वो क्या मुफ्त आती हैं? शराब की जो दावतें दी जाती हैं उनके लिए रकम कहाँ से आती है? खुदा के लिए चुप हो जाओ। मसरुद्दीन ने गुस्से और प्यार के मिले जुले लहजे में कहा, मुझे मालूम कर लेने दो वो आदमी कौन था जो ये खतरनाक चाल चल गया है। असल हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं अब चुप नहीं रह सकूंगी। बीवी ने कहा, तुमने मेरा सीना काम से भर दिया है। मैं सारे मिस्र को बताऊंगी मेरा खामद कातिल है, एक मोमिन का कातिल है। तुम मेरी मोहब्बत की कातिल हो। मैं इस कत्ल का इंतकाम लूंगी। मसरुद्दीन मिन्नत समारित करके उसे चुप कराने लगा और उसे कायल कर दिया कि वो सिर्फ 2 रोज चुप रहे ताकि वो इस आदमी को तलाश करके साबित कर सके कि वो कातिल नहीं। उसने बीवी को ये भी बताया कि गियास बलबीस ने चंद एक मुश्तबा अपराध पकड़ लिए हैं और कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्दी ही नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।